وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعة بإزاء معانیها من حیث ہی لا من حیث ہی مرادۃ للافظها لما عرفت بما لا مزید علیہ من ان قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں مقدمات میں سے امر خامس کے بیان میں ہے، پانچویں امر کے بیان میں ہے کہ اس پانچویں امر میں جو مطلب بیان ہو رہا ہے الحق والانصاف، آسان مطلب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ الفاظ کو جو ہم وضع کرتے ہیں یا واضح نے جو الفاظ کو وضع کیا ہے، آیا معانی من حیث ہی معانی اس کے لیے وضع کیا ہے یا نہ الفاظ کو وضع کیا ہے من حیث ہی مرادۃن، کہ اس کی ابھی وضاحت کرتے ہیں. یعنی کیا؟ مثلا واضح نے لفظ زید کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا، درست ہے، تو اب لفظ زید کو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے یا نہ معنی کے ساتھ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ یہ لفظ زید وضع ہوا ہے اس معنی پلس ارادے کے ساتھ کہ متکلم اس معنی کا ارادہ بھی کرے، متکلم اس معنی کا ارادہ بھی کرے، معنی مراد اس کے لیے وضع کیا یا فقط خالی معنی کے لیے وضع کیا؟ مطلب روشن ہوا؟ مثلا دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ خود الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، درست ہے، میں آپ کے سامنے جو الفاظ بول رہا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ ان الفاظ کی معانی بھی ہیں، مطلب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں ان الفاظ کے ذریعے سے ان معانی کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ ان معانی کو میں آپ کو سمجھانا بھی چاہتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ معنی موضوع اللہ کا جز ہے، یعنی یہ بھی آیا وضع سے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہ یہ وضع سے سمجھ میں نہیں آ رہا، وضع سے فقط یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا، درست ہے؟ یہ سوال ہے. خوب واضح سی بات ہے کہ خود اگر فقط وضع کو دیکھا جائے تو ہر انسان بالوجدان اس نقطے کو سمجھتا ہے کہ آقا الفاظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ الفاظ کو وضع کیا گیا ہے معانی پلس ارادہ متکلم، معانی پلس ارادہ لافظ، یا دوسرے لفظوں میں معانی مراد، معانی مراد متکلم، اس کے لیے تو وضع نہیں کیا گیا. وضع کا مثلا ہم کہتے ہیں لفظ ماء، وہ پانی کے لیے وضع ہوا ہے، نہ کہ لفظ ماء اس پانی کے لیے وضع کیا جس کا میں نے ارادہ کیا ہے، اس کے لیے تو وضع نہیں ہوا. لفظ ماء کا معنی پانی ہے، اور اس کا بہترین قرینہ شاہد بھی یہ ہے کہ حتیٰ کہ ایسی جگہ سے بھی آپ
اس لفظ ما کو سنیں کہ جس میں اصلاً ارادے وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے. درست ہے. خوب دو پتھر آپس میں ٹکرائیں اور فرض کریں اسے ما کا لفظ ادا ہو، خوب آپ کے ذہن میں فوراً اس کا معنی آ جائے گا. ایسے ہوتا ہے. دیکھیے وہاں پر تو ارادے وغیرہ کی بات نہیں ہے. یا انسان نائم ہے، سویا ہوا ہے. خوب جو سویا ہوا انسان ہے وہ بھی لفظ ما کہتا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا معنی آتا ہے اگرچہ اس کا ارادہ نہیں ہے. اس نے اس لفظ سے اس معنی کا ارادہ نہیں کیا، لفظ کے ذریعے سے آپ کو معنی سمجھانا نہیں چاہ رہا، خود سے بڑبڑا رہا ہے مثلا. یہ مطلب روشن ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. کہ مرحوم آخوند اس کے باوجود بھی 3 دلائل اس مطلب کے لیے دیتے ہیں کہ بابا لفظ کو اصل معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ معانی پلس مراد. خب پہلی دلیل تو مرحوم آخوند کی وہی ہے جو مختلف مقامات پر وہ مسلسل ذکر کرتے آئے ہیں کہ آغا ارادہ، درست ہے، یہ جو ارادہ ہے قصد معنی ہے، معنی کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ مقومات استعمال میں سے ہے، نہ کہ معنی موضوع لا یا مستعمل فی کا جز ہے جو اتنے دنوں سے مفصل بحث کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور اس کے علاوہ مرحوم آخوند کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ ایک قضیہ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں زید قائم، آپ یہاں پر موضوع کیا قرار دیتے ہیں؟ زید کو. اس پر کس چیز کو حمل کرتے ہیں؟ قائم کو. خب اگر مرادتن اور ارادہ معنی موضوع اللہ کا جز ہو تو کیسے آپ آئیں گے کہ زید پر قائم کو حمل کریں؟ زید مراد قائم مراد ہے، یہ تو نہیں ہے نا. وجدان آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ زید مراد قائم مراد، یا نہ زید قائم، زید پر قیام کو حمل کرتے ہیں. ارادہ نہ زید کا جز قرار دیتے ہیں نہ قائم کا جز قرار دیتے ہیں. اصلاً حمل درست نہیں ہوگا جو آپ بناتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ اگر ہم حمل کرتے ہیں وہاں پر معنی موضوع اللہ کا جو ایک جز ہے اس سے اس کو خالی کرتے ہیں، تجرید کرتے ہیں. زید پر قائم کو حمل کریں لیکن اصل میں تھا زید مراد قائم مراد، دونوں سے مراد کو ہٹا دیا اور قائم کو زید پر حمل کر دیا، کہ خلاف وجدان ہے. ایسے تو کوئی نہیں محسوس کرتا. ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ زید پر قیام کو حمل کیا ہے، یہ تو روشن ہے. اور دوسرا نقطہ، تیسری دلیل، وہ مرحوم آخوند یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہو تو آغا ہمارے پاس ہمیشہ وضع عام موضوع لا خاص ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ معنی کے اندر ارادے کو اخذ کر رہے ہیں، دیکھیں آغا یہ نقطہ تھوڑا سمجھنے والا ہے. ارادے سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ معنی کے اندر ارادے کو اخذ کیا جائے، یا تو مراد یہ کہ مفہوم ارادے کو اخذ کیا جائے، یا شک سے ارادہ. اس کو سمجھیے گا. ایک مفہوم ارادہ یعنی قصد کرنا، یہ ایک معنی کلی ہے. دوسری مرتبہ خود جو لافظ ہے، متکلم ہے، جو اس کا ارادہ ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اسے کہیں گے ارادہ شخصی یا ارادہ جزئی. جو ہر لافظ کا اپنا ارادہ ہے، قصد ہے. مثلا میں یہ جو لفظ ادا کر رہا ہوں اس کا میں قصد کر رہا ہوں، درست. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بس یہ تو نہیں ہے، کوئی بھی بندہ نہیں کہتا کہ معانی کے اندر مفہوم ارادے کو اخذ کیا گیا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. مفہوم ارادے کو اخذ کیا گیا یہ تو کوئی بندہ نہیں کہتا. زید زید ہے، نہ کہ زید پلس مفہوم ارادہ، تو کوئی نہیں کہتا. بلکہ جو بندہ بھی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ معنی مراد کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا، اس کی بھی مراد یہ ہوتی ہے، یعنی وہ مراد لافظ، وہ جو لافظ کا ارادہ ہے، جو متکلم کا ارادہ ہے، یعنی وہ ارادہ شخصی، وہ کہتا ہے، نہ کہ مفہوم ارادے کی بات کرتا ہے. اگر وہ ارادہ شخصی ہے، سمجھ میں آیا ارادہ شخصی؟ مثلا یہ جو میں لفظ ادا کر رہا ہوں کہ اس لفظ کا معنی آپ سمجھے، میں یہ قصد کرتا ہوں، یہ ارادہ شخصی ہوا.
یہ میں قصد کر رہا ہوں اس لفظ سے اس معنی کا، یہ ارادہ شخصی ہوا، میرا قصد، آپ کا قصد، فلاں کا قصد، جو بھی لافظ ہے، جو بھی لفظ ادا کرتا ہے، جب بھی لفظ ادا کرتا ہے اس کے معنی کا قصد کرتا ہے، یہ ہو جائے گا ارادہ شخصی۔ اور دوسرا نہ معنی ارادہ، ایک مفہوم کلی ارادہ، مفہوم ارادہ، تو یہ بندہ جو آ کر سوچتا ہے کہ ممکن ہے کہ لفظ کو معنی مراد کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی وہ ارادہ شخصی کے ساتھ کی بات کر رہا ہے، وہ لافظ کے ارادے کی بات کر رہا ہے، نہ کہ مفہوم ارادے کی بات۔ اچھا، اگر لافظ کے ارادے کی بات کریں گے، ہم کہیں گے کہ لفظ وضع ہوا ہے معنی مراد کے ساتھ، اور مراد سے بھی مراد وہ ارادہ شخصی جو لافظ کے ساتھ قائم ہے، تو اس صورت میں پھر تمام وضعوں کو جہاں پر بھی آپ وضع کرتے ہیں، وضع عام موضوع خاص ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ارادہ خاص ہر لافظ کا وہ شخصی ہے، جزئی ہے۔ اگر اس کے ساتھ معنی کو مقید کریں تو آپ کا معنی خاص ہو جائے گا، جزئی بن جائے گا، درست ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخون کہتے ہیں نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ آپ کے پاس فقط وضع عام موضوع خاص ہونا چاہیے، حالانکہ بالوجدان دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر وضع عام موضوع عام ہے، اسماء اجناس میں مثلا، درست ہے؟ یہ توضیح واضحات ہے، روشن مطلب ہے۔ خوب کہاں پر موضوع خاص ہوگا نا، وضع عام ہوگی، کیسے ہوگا؟ ایک عام معنی کو تصور کیا، اس وضع عام سے مراد یعنی وہ یہ جو ہم جہاں پر کہتے ہیں نا وضع عام موضوع خاص، وہ وضع عام یعنی وہ معنی متصور، کوئی بھی چاہے جزئی کیوں نہ ہو، آپ جیسے ہی معنی کو تصور کریں گے، ایک معنی کو تصور آپ کر رہے ہیں، یہ وضع ہے، درست ہے؟ ہمارا اس پر بہت زیادہ زور نہیں ہے کہ حتماً وہ عام ہو، لیکن نارمل طریقے سے جیسے ہی معنی کو، ایک مفہوم کو آپ ذہن میں لائیں گے، جب تک اس ارادہ شخصی کے ساتھ متشخص نہ ہو تب تک ایک مفہوم عام ہے، لہذا ہم کہہ رہے ہیں وضع عام موضوع لا خاص۔ لیکن موضوع اللہ میں کیونکہ میرا قصد اس معنی کو مشخص کر دیتا ہے، لہذا خاص ہو جاتا ہے، درست ہے؟ حالانکہ یہ بات بھی بالوجدان درست نہیں ہے کہ تمام موارد میں آپ کہیں کہ وضع عام موضوع لا خاص ہے۔ آگے آخوند، یہ آپ اچانک یہ بحث کیوں لے کر آئے؟ کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو بزرگان اعلام تحقیق میں سے بو علی سینا اور محقق توسی خواجہ نصیر الدین توسی، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مثلا ان الدلالت تتبع الارادہ، دلالت تابع ارادہ ہے۔ خوب، حالانکہ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے، بحث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان الدلالت تتبع الواز، دلالت تو تابع واز ہے، لفظ جو معنی کو بیان کرتا ہے یہ تابع واز ہے، نہ کہ تابع ارادہ ہے۔ خوب، یہاں سے بعض لوگوں نے توہم کیا، جیسے مرحوم صاحب فصول ہیں، انہوں نے کہا کہ بابا دیکھو بو علی سینا، خواجہ نصیر الدین توسی، کہ جو دونوں بزرگان اعلام تحقیق میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دلالت تابع ارادہ ہے۔ تابع ارادہ یعنی کیا؟ یعنی لفظ معنی مراد پر دلالت کرتا ہے، اگر ارادہ ہوگا تو دلالت ہے، وگرنہ دلالت نہیں ہے۔ مرحوم آخوند کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان بزرگان کی بات کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، وہ دلالت تصوری کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم جو دلالت وضعی کی بات کر رہے ہیں وہ دلالت تصوری ہے، لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یہ تھوڑی کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا اگر آپ دلالت تصدیقی کو معلوم کرنا چاہیں، ہمارے پاس دو دلالتیں، دلالت تصوری یعنی لفظ فقط معنی کو بیان کرے، لفظ فقط معنی کو بیان کرے، یہ دلالت تصوری ہے۔ لیکن لفظ فقط معنی کو بیان نہ کرے، بلکہ یہ نقطہ بھی کہ یہ لفظ جو متکلم ادا کر رہا ہے اس معنی کا اس نے ارادہ بھی کیا ہے، اس کے کہتے ہیں دلالت تصدیقی۔ پس دلالت تصدیقی میں کیا ہے؟ فقط یہ نہیں ہے کہ لفظ معنی کو بیان کرے،
بلکہ دلالت تصدیقی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ متکلم نے اس معنی کا ارادہ بھی کیا ہے. تو مرحوم آخوند کہہ رہے ہیں کہ ابو علی سینا نے اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے جو جملہ کہ الدلالۃ تتبع الارادہ یعنی دلالت تصدیقی، وہ دلالت تصدیقی کی بات کر رہے ہیں، نہ دلالت تصوری کی. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اگر متکلم کا ارادہ محرز نہ ہو تو حتیٰ دلالت تصوری وضعی بھی نہیں ہوگی. یہ بات تو نہیں کہہ رہے وہ لوگ. مثلا جو ایک بندہ سویا ہوا ہے، نیند میں کوئی بات کر رہا ہے، خب جیسے وہ الفاظ ادا کرے گا ان الفاظ کے معنی تو آپ کے ذہن میں آتے ہیں. یہاں پر دلالت تصوری ہے لیکن دلالت تصدیقی نہیں ہے. اب ایسے تھوڑی ہے کہ یہاں پر اصلا دلالت ہی نہیں ہے، دلالت ہے، منتہا دلالت تصوری ہے، تصدیقی نہیں ہے. یہ اس بزرگوار کا مقصد تھا. ان کو ایک اشکال کرتے. اچھا، اگر انسان سے خطا ہو جائے، مثلا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ زیدن نائمن، میں نے کہہ دیا زیدن قائمن، درست ہے. مجھے کہنا تھا زیدن نائمن، زید سویا ہوا ہے، لیکن میں نے کیا کہہ دیا زیدن قائمن، خطا ہو گئی. خوب اب یہاں پر یہ جیسے ہی میں نے جملہ کہا زیدن قائمن، خوب آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی زید قائم ہے. دلالت تصوری بھی ہے اور دلالت تصدیقی بھی ہے، حالانکہ میں نے خطا کی ہے. حقیقت میں یہاں پر دلالت تصدیقی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے ارادہ یہ تھوڑی کیا کہ زیدن قائمن، میں نے ارادہ کیا زیدن نائمن، لیکن میں نے کہہ دیا زیدن قائمن. ان موارد میں دلالت تصدیقی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا زیدن قائمن کا. یا مثلا میں ایک جملہ کہتا ہوں، میری مراد یہ نہیں ہوتی، میں ایک جملہ کہتا ہوں میری مراد وہ نہیں ہوتی. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ کل درس نہیں ہوگا، کل درس نہیں ہوگا. آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا کہ کل درس کی چھٹی ہے، حالانکہ میرا مقصود یہ کہ کل درس نہیں ہوگا یعنی اسرار آیات کا درس نہیں ہوگا، درست ہے. میں نے ارادہ یہ کیا ہے لیکن میں نے کہا کل درس نہیں ہوگا. تو آپ یہاں پر کیا سمجھتے ہیں؟ دلالت تصوری اور تصدیقی دونوں سمجھتے ہیں نا، حالانکہ واقع میں تو دلالت تصدیقی نہیں ہے کیونکہ میرا ارادہ نہیں ہے. حالانکہ واقع میں دلالت تصدیقی نہیں ہے لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دلالت تصدیقی ہے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر ارادے کو معنی کا جز نہ بنائیں تو اس قسم کے موارد میں آپ کیسے مسئلے کو حل کریں گے؟ واقع میں دلالت تصدیقی نہیں ہے لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دلالت تصدیقی ہے، عقلاء سمجھتے ہیں دلالت تصدیقی ہے، مخاطب سمجھتا ہے دلالت تصدیقی ہے. اس کو کیسے حل کریں گے؟ آخوند کہتا ہے کہ بابا دیکھو، اگر خطا ہو گئی یا مثلا اس نے ایک شے کا ارادہ کیا تھا لیکن لفظ کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پر بھی اگر واقع اور نفس الامر کو دیکھا جائے گا تو دلالت تصدیقی نہیں ہے. جب اس کا ارادہ نہیں ہے تو واقع اور نفس الامر کے لحاظ سے بھی دلالت تصدیقی نہیں ہے. لیکن مخاطب بیچارہ خطأً یہ سمجھتا ہے کہ دلالت تصدیقی ہے. اشکالی نہ دارے متکلم سے خطا ہوئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس وقت اب واقع اور نفس الامر کو دیکھیں. حقیقت میں تو اس نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے نا. حقیقت میں واقع اور نفس الامر کو دیکھا جائے تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا، تو یہاں پر دلالت تصدیقی نہیں ہونی چاہیے. آپ سے اشتباہ ہو رہا ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے. بے شک میری غلطی کی وجہ سے، مشکل نہ دار ہے کہ غلطی کس کی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے لیکن واقع میں حقیقت میں یہاں پر ارادہ نہیں ہے. درست ہے؟ موارد خطائی ایسے کہتے ہیں آخوان. فتلخص، خلاصہ کلام کہ بحث کو اتنا الجھانا نہیں چاہتے. البتہ
یہاں پر بعد والے بزرگان نے کچھ مفید نکات، اللہ اس بات کو میں پڑھ لوں، آخوند کی بات کو پڑھ لوں، جیسے ہم لوگوں نے حلقات میں بھی ذکر کیا تھا، اس دلالت تصوری اور تصدیقی کو بعد والوں نے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بیان کیا، اس سے اصولی نتائج بھی بہت سارے لیے ہیں۔ جی 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 وہ نکات اچھے نکات ہیں، لیکن اس عبارت کو دیکھ لیں۔ الخامسو، پانچواں امر، لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتا بازاء معانیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آغا الفاظ کو وضع کیا گیا ہے بازاء معانیہا، ان الفاظ کے معانی کے مقابلے میں، ان کے مثلا یہ معانی ہے اور یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ان معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، البتہ بازاء معانیہا من حیث ہی، اس اعتبار سے کہ وہ معانی ہے، اکیلی معانی، لا من حیث ہی مرادۃ للافظہا، نہ اس اعتبار سے کہ یہ معانی مراد لافظ الفاظ ہے، جو ان الفاظ کا تلفظ کرنے والا ہے اس کی مراد ہیں، اس اعتبار سے وضع نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما عرفت بما لا مزید علیہ، کیونکہ آپ جان چکے ہیں اور اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا جان چکے ہیں؟ یہ کہ من ان قصد المعنی علی انحائہ، یہ ما عرفت کا بیان ہے کہ آغا معنی کا قصد کرنا علی انحائہ، علی مختلف طریقوں کا قصد، چاہے استقلالی ہو، چاہے عالی ہو، کوئی بھی ہو، مثلا انشائی میں ہم نے کہا ایجاد کا، خبر میں ہم نے کہا کہ حکایت کا، اللہ جس طریقے کا بھی ہے، یہ قصد معنی من مقومات الاستعمال، استعمال کے مقومات میں سے، فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فی، بس یکادو کو ہٹا دیں، وہی جو ہمارا پرانا طریقہ ہے، فلا یکون، بس نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ یہ معنی کا قصد نہیں ہوگا، یہ قصد معنی من قیود المستعمل فی، مستعمل فی کے قیودات میں سے نہیں ہے، موضوع لہ اور مستعمل فی کے قیودات میں سے نہیں ہے۔ ھذا یعنی خذا، یہ دلیل اول لے لو کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے، ھذا مضافا الی ضرورت صحۃ الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ آگا یہ چیز بدیہی ہے کہ حمل کرنا صحیح ہے، اور وہ جو نسبت دیتے ہیں ہم جملات کے اندر وہ صحیح ہے، بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، ان اطراف کے الفاظ میں تصرف کرنے کے بغیر ہی درست ہے۔ زید قائم، زید اور قائم میں آپ آ کر کوئی تصرف نہیں کرتے کہ اس کے معنی کے ایک ٹکڑے کو جدا کریں، قائم کے معنی کے ایک ٹکڑے کو جدا کریں، اور پھر آپ آ کر حمل درست کریں، یا پھر آپ آ کر نسبت دیں، نہ، زید قائم میں قائم کو آپ زید پر حمل کرتے، وجداناً آپ محسوس کرتے، ما انہو کہ یہ وہ دلیل دوم ہے نا یہاں سے مضافن سے، ما انہو جبکہ شان یہ ہے کہ لو کانت یعنی یہ الفاظ اگر ہوتے موضوعتاً لہا بما ہی مرادتن، اگر یہ الفاظ وضع کیے گئے ہوتے لہا یعنی ان معانی کے لیے بما ہی مرادتن، اس اعتبار سے کہ یہ معانی مراد متکلم ہے، تو لما صح بدون ہی، ٹھیک ہے، لو کانت کی کا جواب بدون ہی یعنی بدون تصرف، بھلے اگر ان الفاظ کو وضع کیا گیا ہوتا ان معانی کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ معانی مراد ہے تو صحیح نہیں ہوتا بدون ہی یعنی بدون تصرف، یہ حمل وغیرہ اور اسناد وغیرہ بدون تصرف درست نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بداعت روشن ہے کہ ان المحمول علی زید فی زید قائم والمسند الیہ فی ضرب زید مثلا هو نفس القیام والضرب لا بما ہما مرادان، کیونکہ آغا یہ زید قائم میں جو زید پر حمل ہوتا ہے یا ضرب زید میں جو مسند الیہ مثلا وہ خود قیام ہے، وہ خود ضرب ہے، نہ کہ قیام مراد یا ضرب مراد، نہ خود آپ قائم کو زید پر حمل کر رہے ہیں، خود آپ اصل ضرب کی نسبت زید کی طرف دے رہے ہیں،
وَهَكَذَا الْحَالُ فِي طرف الموضوع، ہم نے معمول کی بات کی، موضوع کے لیے بھی ایسے ہی ہے. درست ہے. زید آغا خود زید پر قیام کو حملہ آپ کر رہا ہے. درست ہے. مَعَ أَنَّهُ سے تیسرا دلیل، مَعَ أَنَّهُ ساتھ اس کے شان یہ ہے کہ یلزم کون وضع عامت الالفاظ عامن والموضوع لا خاصا، یہ بھی لازم آتا کہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں کیا ہوتا، وضع عام اور موضوع لا خاص ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ لمکان اعتبار خصوص ارادت اللافظین فی ما وضع له اللفظ. کیوں آغا موضوع لا خاص ہو جاتا؟ اس لیے کہ معتبر ہوتا ان لافظین کا ارادہ شخصی فی ما وضع له اللفظ، یعنی اس معنی کے اندر کہ وضع له اللفظ جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تو اس میں آپ خصوص لافظین کے ارادے کو بھی شامل کرتے. فَإِنَّهُ شان یہ ہے کہ بھائی کیوں آپ خصوص لفظ کی بات کریں، لقائل نہیں یقول کہ مفہوم ارادے کو مد نظر رکھے وضع موضوع عام ہو جائے گا. کہ فَإِنَّهُ شان یہ ہے کہ لا مجال للتوہم اخذ مفہوم الارادت فیہ، کیونکہ آغا اس کی تو کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ آ کر توہم کرے کہ مفہوم ارادے کو اخذ کیا گیا ہے فیہ یعنی ما وضع له اللفظ میں. یہ تو کوئی بندہ نہیں توہم کرتا. وہ بھی جو کہتا ہے کہ لفظ معنی مراد کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی اس خصوص ارادہ لافظ کی بات کر رہا ہے، نہ کہ مفہوم ارادے کی بات کر رہا ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس قید کو کیوں بڑھا رہا ہے؟ کیونکہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیسرا اشکال یہ ہے کہ لازم آ رہا ہے کہ وضع عام موضوع لا خاص ہونی چاہیے. تو کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ نا لازم نہیں آتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کو معانی مراد کے لیے وضع کیا گیا، اس ارادے سے مراد مفہوم ارادہ ہے. خب مفہوم ارادہ تو امر کلی ہے، لہذا وضع موضوع عام ہو جائے گا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں وضع عام موضوع لا خاص؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ بابا جو بندہ معنی مراد کی بھی بات کر رہا ہے وہ مفہوم ارادے کی بات تھوڑی کر رہا ہے، وہ اس خصوص ارادے کی بات کر رہا ہے جو لافظ کا ارادہ ہے. اس وجہ سے اس عبارت کو بڑھایا. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ مطلب روشن نہیں ہے. وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْعَلَمَيْنِ، البتہ وہ بات کہ جو دو بزرگوں سے اعلام سے نقل ہوئی ہے، علیہ شفا میں بھی ہے، اشارات میں بھی ہے، دونوں تینوں جگہوں پر ہے. الشیخ الرئیس والمحقق الطوسی، اگر وہ علم کون سے؟ ایک شیخ الرئیس یعنی بو السینا اور محقق طوسی یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی. ان سے جو حکایت کیا گیا ہے، کیا حکایت کیا گیا ہے؟ من مسیرہما الی ان الدلالۃ تتبع الارادہ، کہ وہ گئے اس نقطے کی طرف کہ دلالت تابع ارادہ ہے. فلیس ناظرا الی کون الالفاظ موضوعۃ للمعانی بما ہی مرادۃ، آغا وہ ناظر نہیں ہے اس نقطے کی طرف کہ الفاظ کو وضع کیا گیا ان معانی کے لیے بما ہی مرادۃ، معانی اس اعتبار سے کہ مراد متکلم ہے، نہ اصلا ان کی بات اس کی طرف ناظر نہیں ہے. کما توہمہ بعض الافاضل، جیسے بعض افاضل نے یہ توہم کیا، یعنی صاحب فضول نے یہ توہم کیا، کہہ رہے کہ نہ اس طرف ناظر نہیں ہے. بل ناظر الی ان دلالت الالفاظ علی معانیہ بالدلالت التصدیقیہ، آغا وہ ناظر ہے اس نقطے کی طرف کہ الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر دلالت تصدیقیہ میں تابع ارادہ ہے. ای خود وضاحت کرے ان دلالت الالفاظ علی معانی بالدلالت التصدیقیہ، یعنی ای دلالتہا، ان الفاظ کی دلالت کرنا علی کونہا مرادتاً للافظہا تتبع ارادتہا منہا، ان الفاظ کی دلالت ان معانی پر علی کونہا، ان معانی پر کہ مرادتاً للافظہا، کہ یہ معانی ہے مراد لافظ، یہ دلالت تتبع ارادتہا منہا، یہ تابع اس کی کہ ان معانی کا ارادہ کرے متکلم من آین ان الفاظ سے، دلالت تصدیقیہ میں سے. آقا اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ متکلم نے آیا واقعا اس معنی کا ارادہ کیا ہے یا نہ، یا متکلم کے کلام کی دلالت تصدیقیہ ہے یا نہ، تو وہاں پر کہا جائے گا کہ دلالت تصدیقیہ تابع ارادہ ہے. اگر سویا ہوا بندہ ہے تو وہاں پر دلالت تصدیقیہ نہیں ہے. وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا تَبْعِيَّةُ مَقَامِ الْإِثْبَاتِ لِلثُّبُوتِ، فرماتے اس ارادہ معنی کا تابع ہونا
ارادہ معنی من الالفاظ یہ تابع ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں درست ہے، یہ جو ہم تبعیت ارادت معنی من الالفاظ کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تبعیت اسی طریقے سے جیسے مقام اثبات مقام ثبوت کی اتباع کرتا ہے۔ اگر ایک مقام اثبات ہے یعنی مقام دلالت، مقام ثبوت یعنی مقام واقع، درست ہے، مقام ثبوت یعنی مقام واقع، واقع اور حقیقت میں کیا ہے، اور آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ مقام اثبات ہو جائے گا۔ روشن ہوا مقام ثبوت اور مقام اثبات۔ مقام دلیل مقام دلالت اس کو کہتے ہیں مقام اثبات، اور مقام واقع اور نفس الامر اس کو کہتے ہیں مقام ثبوت، درست ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا تَبَعِيَّةُ مَقَامِ الْإِثْبَاتِ لِلثُّبُوتِ، اور اسی پر متفرع ہوتا ہے یہ بات کہ مقام اثبات تابع مقام ثبوت ہے۔ اگر وہ چیز واقع میں ہوگی تو مقام اثبات مقام دلالت اس کی حکایت کرے گا، ایک شے واقع میں ہوگی تو مقام دلالت میں وہ دلیل اس کی حکایت کرے گی، ایسے ہے نا، یہاں پر بھی ایسے ہے۔ دلالت تصدیقیہ تب ہوگی جب متکلم کا ارادہ ہو، جب متکلم کا ارادہ ہوگا تو دلالت تصدیقیہ ہے نا، یہ مطلب روشن ہوا۔ وَتَفَرُّعُ الْكَشْفِ عَلَى الْوَاقِعِ الْمَكْشُوفِ، جس طریقے سے واقع مکشوف پر، وہ جو واقع ہے جس کو کشف کیا جا رہا ہے اس پر متفرع ہے کشف، اگر وہ واقع اور حقیقت ہوگی تو کشف ہوگا، اگر متکلم کا ارادہ ہوگا تو دلالت تصدیقی ہوگی، بھلے بھلے مقام ثبوت ہوگا تو اثبات ہوگا، واقع ہوگا تو اسے حکایت بھی ہوگی۔ استاد اس کو اگر اس طرح پڑھیں تتبع ارادتہ منہا تبعیت مقام ثبوت ویتفرع علیہا، یعنی مفعول مطلق نوئی آپ کریں، بھلے وہ بھی میں نے سوچا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مشکل نہ تھا۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا، یہ تبعیت ارادہ درست ہے، یا وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا یہ دلالت تصدیقیہ متفرع ہے اس نقطے پر، جس طریقے سے مقام اثبات مقام ثبوت پر متفرع ہوتا ہے، جیسے مقام کشف واقع مکشوف پر متفرع ہوتا ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، درست ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، بھلے یا بھلے دونوں ہو سکتے، مشکل نہ دار ہے، لیکن یہ شاید بہتر ہو۔ فَإِنَّهُ شان یہ ہے کہ لَوْلَا الثُّبُوتُ فِي الْوَاقِعِ لَمَا كَانَ لِلْإِثْبَاتِ وَالْكَشْفِ وَالدَّلَالَةِ مَجَالٌ، کہ بابا اگر واقع میں ثبوت نہیں ہوگا تو اثبات کشف دلالت اس کی نوبت ہی نہیں پہنچے گی، اگر ایک حقیقت نہیں ہوگی تو دوسرا دلیل یا کلام یا کوئی بات اس کی حکایت کیسے کرے گا؟ وَلِذَا لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَازِ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ بِصَدَدِ الْإِفَادَةِ فِي إِثْبَاتِ إِرَادَةِ مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَدَلَالَتِهِ عَلَى الْإِرَادَةِ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دلالت تصدیقی میں آپ کو یہ احراز کرنا پڑے گا کہ متکلم یہ جو الفاظ کہہ رہا ہے واقعاً اس صدد میں ہے، اس مقام بیان میں ہے کہ وہ آپ کو ان الفاظ کے معانی کو سمجھانا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دلالت تصدیقیہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اعراض کرنا پڑے گا کہ متکلم مقام بیان میں ہے، واقعاً متکلم کہاں پر ہے؟ مقام بیان میں ہے۔ وَلِذَا لَا بُدَّ اسی لیے ضروری ہے من احراز اس نقطے کو اعراض کرنا، کس بات کو؟ کہ کون المتکلم ہے، کہ متکلم ہے بصدد الافادت افادے کرنے کے صدد میں ہے، کس چیز کے افادے کرنے کے صدد میں؟ فی اثبات ارادت ما ہوا ظاہر و کلام، جو اس کے کلام کا ظاہر ہے اس کے ارادے کرنے کے اس بات میں ہے، جو وہ جملہ کہہ رہا ہے اور اس کے کلام کا جو ظاہر ہے واقعاً اسی نے وہی ارادہ کیا ہوا ہے، کہ معمولاً بنائے عقلاء اسی پر ہے کہ جو جملہ متکلم کہتا ہے ظاہر اور سیرت اسی بات پر قائم ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، درست ہے۔
بصدد افادت فی اثبات ارادت ما ہوا ظاہر کلام ہی و دلالت ہی، یہ دلالت فورا ارادے پر، یعنی فی اثبات دلالت ہی علی الارادہ، و الا اگر یہ محرز نہ ہو تو لما کانت لکلام ہی ہذہ الدلالہ، الدلالہ میں یہ الف لام عاد ہے، یعنی وہی دلالت تصدیقیہ، اگر ایسے نہ ہو، یہ اعراض آپ نہ کریں کہ متکلم مقام بیان میں ہے، تو پھر یہ دلالت اس کے کلام کے لیے نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ لَهُ الدَّلَالَةُ التَّصَوُّرِيَّةُ، اگرچہ اس کے کلام کی دلالت تصوریہ ہوگی لیکن دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی۔ اے کونو سماعہ موجبا لاختار معناہ الموضوع لہ، دلالت تصوری ہوگی یعنی کیا؟ یعنی اس لفظ کا سننا سبب بنے گا کہ اس لفظ کا جو معنی موضوع لا ہے وہ آپ کے ذہن میں خطور کرے، یہ دلالت تصوریہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ، اگرچہ وہ آپ دیوار کے پیچھے سے ہی سنیں، او من لافظ بلا شعور ولا اختیار، اگرچہ سوئے ہوئے انسان سے، نائم سے، ساہی سے، مجنون سے، کسی سے بھی سنیں، اس لفظ کا معنی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ان قلتا علی ھذا، آغا اس بنا پر، یعنی ارادہ معنی فی مقام دلالت تصدیقیہ، مقام دلالت تصدیقیہ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے محرز ہونا چاہیے کہ متکلم نے یہ ارادہ کیا ہے، درست ہے، یہ دلالت تصدیقیہ کی بات ہے۔ خوب فرماتے علی ھذا، اس بنا پر تو یلزم ان لا یکون ہناک دلالت عند الخطأ والقات، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ جب اطلاق لفظ ہو، درست ہے، اس صورت میں اطلاق لفظ کی دلالت نہ ہو۔ کون سی صورت میں؟ عند الخطأ والقات، جب مثلا متکلم سے خطا ہو گئی ہے اور آپ کو یقین بھی حاصل ہے، درست ہے۔ یلزم ان لا یکون ہناک دلالت عند الخطأ والقطع بما لیس بمراد، جہاں پر اسے خطا ہو گئی ہے بیچارے سے، یا آپ کو یقین حاصل ہے کہ یہ مراد متکلم نہیں ہے، خب وہاں پر دیگر دلالت تصدیقی نہیں ہونی چاہیے۔ یا اول اعتقاد بارادت شیء ولم یکن له من اللفظ مراد، یا آپ کو مثلا یقین ہو، ٹھیک ہے، ایک معنی کہ ارادے کا، ایک شے کے ارادے کا، کہ ولم یکن له من اللفظ مراد، قطعاً یہ اس کی لفظ سے مراد نہیں ہے، درست ہے، وہاں پر بھی کیا دلالت تصدیقی نہیں ہونی چاہیے۔ خوب آخوند کہتے ہیں قل تو نعم، بلے واقع کے اعتبار سے دیکھیں تو نہیں ہے۔ نعم لا یکون حین اذن دلالہ، آغا حین الخطأ او الاعتقاد بارادت شیء ولم یکن له من اللفظ مرادون، حین اذن یعنی یہ اس وقت لا یکون دلالتون، حقیقت میں دلالت تصدیقی نہیں ہے، بل یکون ہونا کا جہالتون، بل جہالت ہے، مخاطب بیچارہ نہیں جانتا، وضلالتون ایک گمراہی ہے، وہ بیچارہ نہیں سمجھ رہا، یحسبها الجاہل دلالتن، بھلے مخاطب سمجھتا ہے کہ دلالت ہے لیکن وہ بیچارہ جاہل ہے۔ ہاں نہ، تعبیرات ارزشی نہیں ہے، تعبیرات سخت ہیں لیکن ارزشی نہیں ہے، وہ نہیں کہنا چاہ رہا، اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ جیسے استاد کہتے ہیں مثلا پنچم پیارے کے دن کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، کا مراد کل درسی ہوتا ہے، لیکن جمعہ والا ادھر یہ عبارات لا کے تو بہت زیادہ نہ، لیکن وہاں پر تو دونوں کا مشخص ہوتا ہے۔ وہاں پر مثلا اگر استاد کی مراد یہ ہو کہ کل درس ہوگا، یعنی واقعاً کل جمعے کے دن، نہ دیکھیں، نہ میں کہہ رہا ہوں آپ ایسے سمجھیں کہ مراد ہے استاد کی ہفتہ اور استاد نے ارادہ کیا ہو جمعہ، تو یہاں پر دلالت تصدیقی ہوگی، حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے جمعے کے دن کیسے نہ، مثلا فرض کرتے ہیں، حالانکہ مثال میں تو کوئی مناقشہ نہیں ہے نا، مثال میں مناقشہ، آپ مثال وہ بنائیں جہاں پر آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں اور استاد کا ارادہ کچھ اور ہے، استاد کا قطعاً استاد کی مراد یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ خب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ دلالت تصدیقیہ اور ارادہ متکلم میں وہی رابطہ ہے جو مقام اثبات اور مقام ثبوت میں ہوتا ہے، یہاں پر مقام ثبوت کے اعتبار سے تو استاد کا ارادہ نہیں ہے، خوب تو مقام اثبات کے اعتبار سے، مقام اثبات کے اعتبار سے تو نہیں ہونی چاہیے نا،
حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نقص تو ہے نا اپنی جگہ پر. تو آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں بل یکون ہونا کا جہالت، مخاطب بیچارہ نہیں جان رہا. جہالت نہ کہ مانا اس معنی میں بلکہ اس معنی میں کہ بل یکون ہونا کا جہالت، مخاطب نہیں جان رہا. وضلالت کہ مخاطب بیچارہ گمراہ ہو گیا ہے کہ یہ سب الجاہل و دلالہ، اس کو پتہ نہیں ہے لہذا اس کو دلالت سمجھ رہا ہے، حقیقت میں دلالت نہیں ہے. خوب کہہ رہے ہیں ولا امری، مجھے اپنی جان کی قسم ہے، ما افادہ العلمان من التبعیت علی ما بیناہ واضحون. آغا جو ان دونوں بزرگان نے تبعیت کی بات کی ہے اور جیسے ہم نے بیان کیا یہ روشن ہے. واقعاً دلالت تصدیقیہ تابع ارادہ ہے، اور یہ بات اصلاً کہہ بھی رہے ہیں دلالت تصدیقیہ کے مرحلے کی. کہتے ہیں کہ ولا امری ما افادہ العلمان من التبعیت واضح لا محیص عنہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ولا یکاد ینقضی تعجبی، قسم سے میرا تو تعجب ختم نہیں ہوتا. کیف رضی المتوہم ان یجعل کلامہما ناظرا الی ما لا ینبغی صدورہ عن فاضلین. کیسے یہ متوہم یعنی صاحب فصول ان دونوں بزرگان کے کلام کو ناظر قرار دیتا ہے اس نقطے کی طرف کہ لا ینبغی صدورہ عن فاضلین، کسی طالب علم سے بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی. فضلاً امن ہو علم فی التحقیق والتدقیق، کہ برسد کہ وہ افراد کے جو تحقیق اور تدقیق میں بہرحال علم ہے، ایک نشان ہے. ابو علی سینا، خواجہ، خب یہ عام سا طالب علم بات نہیں کر سکتا. آپ آ کر کہیں کہ وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. کیف رضی المتوہم، یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ درست ہے. تمام شد آغا یہ مطلب. خوب یہ بعد والا جو نقطہ ہے نا وہ بھی حقیقت پوچھیں تو اس میں بھی کوئی مطلب نہیں ہے بالکل. یہ جو بات والا چھٹا ہے، باقی ساتویں میں پھر بحث ہے. اگر کہیں تو ترجمہ کر دوں، کہیں تو پھر کل کریں. اس میں مطلب نہیں ہے کچھ بھی. ہاں کر دوں ترجمہ، اس میں کچھ بھی نہیں. السابع، نقطہ یہ ہے کہ آغا زید قائمون، ایک زید کے لیے وضع ہے کہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. قائم میں دو وضع ہیں، ایک مادے کے لحاظ سے قیام اور ایک قائم حیعت اس میں فاعل کے لیے وضع. درست ہے آقا؟ درست ہے. خوب ایک زید قائم، زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے. اس مبتدا اور خبر کے لیے بھی حیعت ہے. اس حیعت کے لیے بھی معنی ہے کہ مبتدا ہو تو یہ معنی ہوگا، خبر ہو تو یہ معنی ہوگا. خوب یہاں پر کتنی وضعیں ہو گئیں؟ ایک اصل زید کے لیے، مادہ زید کے لیے، اور ایک قائم کے لیے کہ یہاں پر درجہ دو وضعیں، مادے کے لحاظ سے بھی حیات کے لحاظ سے، ایک مبتدا ہونے کے لحاظ سے، ایک خبر ہونے کے لحاظ سے وضع. ان کو مانتے ہیں. آیا ان وضعوں کے علاوہ ایک اور جداگانہ وضع بھی ہے کہ جو ان پانچوں وضع کے اوپر ایک اور وضع آئی ہو؟ یعنی زید کے لیے بے مفرد ہی وضع علیحدہ، قائم کے لیے مثلا بے مفرد ہی وضع علیحدہ، زید المبتدا کے لیے اس حیات کے لیے وضع علیحدہ، قائم کے لیے بے وضع علیحدہ، پھر ایک اور جداگانہ مرکب کے لیے بھی وضع ہو. آخوند کہہ رہے ہیں کہ نا بابا، جداگانہ وضع کیا؟ اس مرکب کے لیے ان وضعوں کے علاوہ پھر ایک اور آپ وضع کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابس ہے، بے مفرد ہی وضع ہے. اس عنوان سے کہ مبتدا ہے وضع ہے، اس عنوان سے کہ خبر ہے وضع ہے. اب جداگانہ وضع یا نیچی اصلا معنی نہ دار ہے. یہ نقطہ کہ لا وجہ للتوہم وضع للمرکبات، کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ آ کر توہم کریں کہ مرکبات کے لیے ایک وضع ہے. البتہ
وہ مرکبات کے لیے کون سی وضع؟ جیسے میں نے بیان کیا، غیر وضع المفردات، مفردات کی وضع کے علاوہ، درست ہے؟ مفردات کی وضع کیسے؟ زید بے مفرد وضع، قائم بے مفرد وضع، مبتدا کے عنوان سے وضع، خبر کے عنوان سے وضع، اس کے علاوہ اب جداگانہ وضع کرے، نمی خواہ ضرورت عدم الحاجت الیہ بعد وضعها بموادها، فرماتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت عدم الحاجت الیہ ہے، اس وضع کی طرف کوئی ضرورت نہیں ہے، بعد وضعها، بعد اس کے کہ ان مرکبات کے لیے وضع ہوئی ہے، بموادها، درست ہے؟ اس مرکبات کے مواد کے اعتبار سے وضع ہے، فی مثل زید قائم وضرب امر بکرن، درست ہے؟ بموادها فی مثل زید قائم وضرب امر بکرن شخصیا، مادے کے اعتبار سے وضع شخصی ہے دیجئے، درست ہے نا؟ زید کو مد نظر رکھا، مادہ قیام کو مد نظر رکھا، یہ وضع کون سی ہے؟ وضع شخصی ہے۔ وَبِحَيَآتِهَا الْمَخْصُوصَةِ، اور ان مرکبات کی جو مخصوص حیت ہے، درست ہے؟ من خصوص اعرابها، اعراب کے اعتبار سے، زید مبتدا، قائم خبر، درست ہے؟ حیات مخصوصہ کے اعتبار سے وضع نوعی ہے، سمجھ میں آیا؟ وضع شخصی یعنی خود اس لفظ کو مد نظر رکھا، زید کو مد نظر رکھا اور اسی کے لیے ایک معنی کو وضع کیا، یہ ہو جائے گی وضع شخصی۔ وضع نوعی یعنی ایک حیت کو آپ نے مد نظر رکھا، اس حیت کو نوعاً وضع کر رہے ہیں، نوعاً وضع کر رہے ہیں یعنی کیسے؟ ضربہ وضع فعل ماضی کے لیے، یہ حیت ضربہ جو فاعلہ کے وزن پر ہے، فاعلون یہ حیت اس میں فاعل کے لیے وضع ہے، یہ وضع نوعی کہلاتی ہے، درست ہے؟ نہ کہ فقط اس مادے کی بات کر رہے ہیں ضربہ کی، یا نہ کہ فقط قائمون کی بات کر رہے ہیں، نہ، حیات کی وضع نوعی ہوتی ہے، درست ہے؟ اور مواد کے اعتبار سے وضع شخصی ہے۔ مفردات کے لیے بھی، مفردات کے لیے مثلا جیسے قائمون میں حیات قائم کے لیے بھلے، اما اس کے بھی مادے کے لیے حیات جو ہے وہ کیا ہے؟ وضع شخصی ہے، لیکن اس ہاں بھلے کہہ رہے ہیں کہ بابا کوئی ضرورت نہیں ہے بعد وضعها بموادها شخصیا و بحیات المخصوصۃ من خصوص اعرابها نوعیا ومنها، اور فرماتے ہیں کہ ان حیات مخصوصہ میں سے خصوص حیات المرکبات الموضوعۃ لخصوصیات النسب والاضافات بمزایاها الخاصۃ من تأکید و حسر وغیرہما نوعیان، اور پھر کہتے ہیں ان حیات مخصوصہ میں سے خصوصیت سے مرکبات کی وہ حیات کہ جن کو وضع کیا گیا ہے خصوصیات نسبتوں کے لیے، خصوصیات اضافات کے لیے، اضافات یعنی وہی نسبت ہے، بے مزایا الخاصہ جو ان کی خاص مزیتیں اور خصوصیتیں ہیں، مثلا اگر جملہ اسمیہ اگر ہو تو اس جملہ اسمیہ کی حیت کو تاکید کے لیے وضع کیا گیا، ضرب زیدن میں وہ تاکید نہیں ہے جو زیدن ضربہ میں ہے، یا مثلا اگر افاد تقدیم ما ہوا کو التاخیر یفید الحسرہ، اگر مفعول کو آپ نے فعل پر مقدم کر دیا تو یہ مثلا کس کو بیان کر رہے؟ یہ حسر کو بیان کر رہے، کہہ رہے اس قسم کی حیات کی وضع کو بھی ہم مانیں، درست ہے؟ یہ وضع بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ خصوصیات نسب کے اعتبار سے ان نسبتوں کی خصوصیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بھی وضع ہے اپنی جگہ پر۔ ومنہا، اور ان حیات مخصوصہ میں سے خصوص و حیات المرکبات، مرکبات کی وہ حیات کے الموضوعۃ لخصوصیات النسب والاضافات کہ جن کو وضع کیا گیا خصوصیات نسب کے لیے، نسبتوں کی خصوصیتوں کے لیے، اضافوں کی خصوصیتوں کے لیے، بے مزایا الخاصہ جو ان کی خاص مزیتیں ہیں، مثلا
مثلا خود بیان کرے من تاکید و حسر و غیرہما، اعلیٰ تاکید ہو، حسر ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو. ومنہا خصوص حیات المرکبات الموضوعۃ لخصوصیات النسب نوعیان، یہ بھی نوعی ہے. بھلے تقدیم و ما ہوا حق و تاخیر نوعی ہے دیگه. درست آگا. بداہت ان وضعها کذالک وافن بتمام المقصود منہا، یہ اصل مطلب کے ساتھ روشن. آغا ان وضعوں کے علاوہ مرکب کے لیے جدا گانا اور وضع کہتے مانا نہ دارا، کوئی چیز بچتی نہیں ہے اس کے لیے. ہاں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز، ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں، ان کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سب کو ملا کر ایک اور وضع کریں اس کے لیے، مرکب کے لیے. کہ مانا نہ دارا یعنی چیز، یہی آخون بھی کہہ رہے ہیں. جب مواد کے لیے، حیات کے لیے، ان سب کے لیے وضع کر لی، اب ان سب کو ملا کر ایک اور وضع کریں، کہ مانا نہ دارا دی. بداہت یہی کہہ رہے ہیں، روشن ہے کہ ان وضعہا کذالک، ان مرکبات کی وضع کذالک یعنی علیحدہ، پھر جدا گانا، ان مفردات کی مواد اور حیات کے علاوہ وضع کے پھر ایک اور وضع آپ قرار دیں، کہتے نا وہ درست نہیں. بداہت ان وضعہا کذالک، ان مرکبات کی وضع کذالک یعنی اس علیحدہ طریقے سے، مادے کے اعتبار سے، حیات کے لحاظ سے، وافن بتمام المقصود منہا، اس مرکب سے جو ہم قصد کرنا چاہتے ہیں اس تمام مقصود کے لیے یہی کافی ہے. عبارت روشن ہوئی کہ بداہت ان وضعہا، ان مرکبات کی وضع کذالک یعنی علیحدہ علیحدہ، یہی وافن بتمام المقصود منہا، مرکب سے جو آپ کا مقصود ہے اس تمام مقصود کے لیے یہی وضع وافی ہے، آغا کافی ہے. کما لا یکفا، جس طریقے سے یہ مطلب مخفی نہیں ہے. من غیر حاجت الی وضع آخر لہا بجملتہا ما، یہاں تک کما لا یکفا، جیسا کہ یہ بات روشن ہے. ٹھیک ہے. وافن بتمام المقصود منہا من غیر حاجت الی وضع آخر لہا بجملتہا، کوئی آگا ضرورت نہیں ہے کہ ایک اور وضع ہو ان مرکبات کے لیے بجملتہا یعنی اس سے تمام کے لیے. ان کی علیحدہ علیحدہ جو آپ نے وضعیں کی ہیں نا، اب ان کے علاوہ ایک اور وضع بھی ہو، کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مع استلزام ہی الدلالت علی المعنی تارتن بملاحظت وضع نفسها و اخرى بملاحظت وضع مفرداتها. اگر دوسرا اشکال، اگر آپ کہیں ان مفردات کے علاوہ پھر ایک اور جامع کے لیے، مرکب کے لیے بھی وضع ہو، تو کہہ رہے ہیں یہ بات مستلزم ہوگی کہ وہ جملہ دو مرتبہ معنی پر دلالت کرے، ایک مرتبہ مفردات کے اعتبار سے اور ایک مرتبہ اس جامع کے اعتبار سے. ما استلزام، ساتھ اس کے کہ یہ جو وضع آخر مرکبات کے لیے یہ مستلزم ہے اس بات کی کہ دلالت کرے معنی پر، تارتن بملاحظت وضع نفسها، خود مرکب کی اپنی وضع کے اعتبار سے دلالت کرے، وَأُخْرَى بملاحظت وضع مفرداتها، اور دوسری مرتبہ ان پر دلالت کرے وضع مفردات کے اعتبار سے. کہ خوب دیگے یہ خلاف وجدان ہے. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُوهِمَةِ لِذَلِكَ هُوَ وَضْعُ الْحَيَآتِ عَلَى غَيْرِ وَضْعِ الْمَوَادِ لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما. اگر شاید وہ عبارات کے جو موہم ہے اس نقطے کی کہ مرکبات کے لیے بھی وضع ہے، شاید ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ آغا حیات کی مواد کے علاوہ وضع ہے، مواد کے علاوہ حیات کے اعتبار سے بھی وضع ہے. مثلا زیدن کی ایک مادے کے لحاظ سے وضع ہے اور دوسری مبتدا ہونے کی حیات کے اعتبار سے بھی وضع ہے. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو، آخون کہنے کہ شاید وہ جو کہہ رہا کہ مرکب کے لیے بھی وضع ہے، شاید مراد اس کی یہ ہو، شاید یہی مراد ہے. لا وضعها بجملتها، نہ کہ اس کی مراد یہ ہے کہ ان مرکبات اور جملات کی وضع ہے بجملتها، ان مجموع کے لیے، یعنی اس مادے کے علاوہ، حیات کے علاوہ پھر جداگانہ ایک اور وضع، نہ یہ مراد نہیں ہے. لا وضعها، نہ کہ ان مرکبات کی وضع بجملتها یعنی
اور جامع کے اعتبار سے پورے کے پورے کے اعتبار سے علاوتاً علی وضع کل منہما مادے اور حیت کی وضع کے علاوہ ایک اور جدا گانا وضع ہو، کہہ رہے نہ یہ مقصود نہیں ہے ان کا، شاید وہ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اصل یہ آخوند صاحب فصول کی طرف ناظر ہیں، وہاں پر انہوں نے کہا کہ بابا جملات کے اندر مرکبات کی بھی وضع مفردات کے علاوہ ہو، تو یہاں پر کہا کہ نہ مفردات کے علاوہ، بھائی مفردات میں اگر آپ کی مراد ہے کہ ان مواد کے علاوہ ان کی حیات کے لیے بھی واضح ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ نہ مفردات کی مادے کے لحاظ سے واضح، حیات کے لحاظ سے واضح، اور اس کے بعد پھر مرکب کے لیے واضح کہہ رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ اگر آپ کی مراد ہے تو غلط بات ہے۔ روشن ہوا مطلب کہ خود دیکھ مطلب خیلی جالبی نہ بود۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل